نشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک دن راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت حنظلہ سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے خیریت معلوم کرنے کے بعد کہا کہ آج کل زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں۔ سوال کے جواب میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بکر، حنظلہ تو منافق ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر حیران ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ نے اپنا پورا ماجرا سنایا۔ میں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہم کو جنت و جہنم کے موضوع پر وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم جنت و دوزخ کو روبرو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور اپنی آل و اولاد اور مال و منال میں بیٹھتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، فواللہ انا لکذالک، اللہ کی قسم یہ شکوہ تو ہمیں بھی ہے۔ سو میں اور ابو بکر چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت حنظلہ نے نبی کے سامنے وہی بتایا جو ابو بکر کے سامنے بیان کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سن کر ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ اسی حالت پر برقرار رہتے جس پر میرے پاس ہوتے ہو اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تو فرشتے تمہارے بستروں اور راستوں پر تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے۔ لیکن حنظلہ، انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ حالت ہوتی ہے اور کبھی وہ۔ پیارے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ احساس کمتری والی سوچ سے دور رہنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب بیانات اور کلاسیں سنتے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن زندگی کے کام کاج میں مصروف ہونے کے بعد ہم اکثر چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبہ آنے والی زندگی کی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ اپنے آپ کو عزت دینا اچھی بات ہے، لیکن اگر اچھے لیڈر اور مقرر بن کر سماج میں مقبول و محبوب بن چکے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر انا نہیں آنی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر انانیت آ گئی تو ہمیں یہ حدیث یاد کرنی چاہیے۔